تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سارے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ چور ہیں جو ہمارے اعمال کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے سامنے ان چوروں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ان چوروں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی بچانا ہے۔ رمضان المبارک اور 7 بڑے چور۔ سب سے پہلا چور وہ ٹیلی ویژن ہے۔ یہ بہت عقل مندی کے ساتھ آپ کا قیمتی وقت آپ سے چوری کرے گا اور چوری کر کے اسے ضائع کر دے گا، آپ کو اعمال نہیں کرنے دے گا، ذکر اذکار سے یہ محروم کر دے گا۔ دوسرا چور بازار ہے۔ یہ بڑی ہی دانائی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے آپ کو بازار میں لے جائے گا، وہاں پر آپ سے بد نظری کا ارتکاب کروائے گا، جس کی وجہ سے آپ گناہ کے مستحق ہو جائیں گے۔ تیسرا بڑا چور یہ کچن ہے، اور یہ چور عموماً خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ کچن کے اندر مختلف قسم کی ریسیپیز بنانے میں یہ ان کو مصروف رکھتا ہے تاکہ وہ اعمال نہ کریں، تلاوت نہ کریں اور ذکر اذکار کا اہتمام نہ کریں۔ چوتھا چور وہ سحری کی تیاری کرنا ہے۔ بظاہر یہ بزرگ چور نظر آتا ہے، لیکن یہ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی رات سے ہی صبح سحری کی ٹینشن لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ اسی سحری کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں یہ لوگ اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پانچواں چور یہ فیس بک ہے۔ فیس بک بڑا پروفیشنل قسم کا چور ہے۔ یہ آپ کا وقت ایسے ضائع کرے گا کہ آپ کو احساس تک بھی نہیں ہونے دے گا، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ چھٹا چور یہ لوڈو کی گیم ہے۔ یہ عموماً ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کا وقت ضائع کرتا ہے۔ گلی محلوں کے اندر یہ ان سے ان کا وقت لیتا ہے اور اپنے لوڈو کھلوانے میں اسے ضائع کرواتا ہے۔ اور ساتواں چور یہ نیند ہے۔ یہ چور بہت ہی چالاک ہے۔ یہ تھپکی دے کر لوگوں کو، نوجوانوں کو دن کا اکثر حصہ سلائے رکھتا ہے تاکہ وہ سوئے رہیں اور یہ لوگ اعمال سے محروم ہو جائیں۔ تو ان 7 قسم کے چوروں سے ہم نے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ میرے پیارے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے بدلے میں ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے پر 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور ان چوروں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔